بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانے سے پہلے میں اتنا ضرور بتا دوں کہ جو اعراب ہیں وہ اسم کے بھی ہوتے ہیں، فعل کے بھی ہوتے ہیں، حروف کے بھی ہوتے ہیں۔ جی کائنڈلی اپنے مائکس آپ میوٹ رکھیے۔ ہمارے یہاں ہم صرف اسم کا ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ فعل کا بھی ہے، لیکن آج میں جو آپ کو انٹروڈکشن دوں گی صرف اسماء کے اعراب کا دوں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ باقی فعل کا پھر کبھی، اور حروف تو ہوتے ہی سارے مبنی ہیں، ان کو مبنی، جب میں مبنی جو چیز بول رہی ہوں گی تو وہی آپ دیکھ لیجئے گا، حروف کو اسی طرح لے کر چلتے ہیں۔ باقی یہ سب چیزیں، اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، صرف آپ کو مجھے اور آپ کو یہ ایگزیکٹلی شاید بولنے میں کہیں نہ کہیں غلطی لگتی ہوگی، ہم ہر چیز کو رفع نصب جر ماضی میں کہتے رہے ہوں گے، لیکن باقی اعراب آپ سب جانتی ہیں ماشاءاللہ۔ اب جب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی اور فیوچر میں تھوڑا اور ڈسکس کرتے رہیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو ہمیں چیز آتی ہے، صرف اس پوائنٹ آف ویو سے، اس طریقے سے، اس انداز سے نہیں آپ نے اس کو جانا ہوگا یا پڑھا ہوگا، لیکن آتا ہے یہ آپ کو۔ ابھی تک آپ سب بہنیں بیسک میں یہ پڑھ کر آئی ہیں کہ اعراب جو ہے اسماء کی میں بات کر رہی ہوں، وہ پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسماء کی اقسام اعراب کے لحاظ سے دو طرح کی تھیں، ایک ہوتے ہیں معرب، ایک ہوتے ہیں مبنی۔ اب یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہر اسٹوڈنٹ اور اسے سننے والا، ریکارڈنگ سننے والا ہر اسٹوڈنٹ بھی بیسک کر آیا ہے، تو مکمل کیا ہے آپ نے بیسک، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے۔ یہ اگر کہیں آپ بھول گئی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں، تو آپ لسان القرآن سے بالکل ابتدائی اس کے صفحات پر آپ کو یہ معرب اسماء اور مبنی اسماء کی انتہائی آسان اور بہت جتنی ضرورت ہے اتنی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، ان کو ریوائز کر لیجیے گا۔ ہلکا سا بتا دیتی ہوں، معرب اسماء وہ ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی شکل بدلتے ہیں، بس اب وہ کتنی بدلتے ہیں وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی اعرابی حالت میں اپنی شکل نہیں بدلتے۔ باقی اس کی تھوڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے جی کہ کوئی عامل پہلے آئے تو پھر یہ اس پر عمل کرے، تو پھر یہ آبویسلی کوئی عامل آئے گا تو ہی اس کی اعرابی حالت بدلے گی۔ تو بس اتنی، جتنا میں نے آپ کو بتایا، اگر اتنا بھی آپ کے علم میں ہو ہر وقت تو یہ بہت ہے، کیونکہ اب ہم اعراب القرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تو تھوڑا انٹروڈکشن ہمیں اس کا تعارف مناسب ہونا چاہیے اور صحیح والا ہونا چاہیے۔ اب معرب اسماء آگے سے دو ہیں، دو اقسام ہیں، ایک منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ ہیں جو تین اعرابی حالت میں تین شکلیں بدلتے ہیں، غیر منصرف وہ ہیں جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں بدلتے ہیں۔ آپ کوئی ایک ایگزامپل جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ کوئی ذہن میں لے آیا کریں، اور اس سے آپ ان کو آپ فوراً جو بھی آپ کو رول بتایا جائے اس سے آپ ان کو میچ کر لیا کیجیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس یہ تھا جو ہم پڑھ کر آئے۔ آج اصل چیز آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، اس چارٹ پر غور کیجیے گا، اس سلائیڈ پر غور کیجیے گا۔ یہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا تو یقین کریں انشاءاللہ آئندہ سے آپ بولنے میں غلطی نہیں کریں گے، اور ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو مجھے لگتا ہے کہ صحیح بولنا آنا چاہیے، تو اچھا لگتا ہے۔ اب جب ہم آ ہی گئے ہیں، یا تو ہم گھر پہ اکیلے خود ہی پڑھ رہے ہوں تو وہ اور بات ہے، اب جب ہم ایک اکٹھے ہو گئے، چھوٹی سی جماعت تو ہے، اللہ تعالیٰ قبول کریں، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو پتہ نہیں کیا درجہ ہوگا، تو ادروائز یہ کہ ہم ایک جماعت کی صورت میں ہیں، اور جب اگر تھوڑا سا مجھے کچھ چیز پتہ چلتی ہے اور میں آپ کو بتاؤں تو میرا خیال ہے کہ اب ہم پہ تھوڑا فرض ہے کہ اگر ہم نے ایک ادارہ جوائن کیا ہے اور پڑھنے کی نیت سے آئے ہیں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو عربی کے مقدس پیارے بابرکت الفاظ کی اگر ہم قواعد پڑھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ کے کریں تو یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اس کو خوشی سے قواعد کو سنا کریں، سمجھا کریں، نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں، لیکن دل اگر تنگ ہو تو اپنے آپ کو سمجھایا کریں کہ ہم کوئی وقت نہیں ضائع کر رہے، قرآن کے کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے کوئی بھی علم ہو، تجوید کا ہے، تفسیر ہے، گرامر ہے، اس کو ان کو پڑھنے سے پہلے بھی اگر ہم اس کی تیاری کرتے ہوئے بھی کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی وہی درجہ ہے اس کا۔ انہیں غور سے، محبت سے سنیے گا، صحیح پڑھنے کی نیت رکھیں۔
دیکھیں حرکت کیا ہوتی ہے, زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں. بہت دفعہ میں نے بھی بتایا, آپ بھی جانتے ہیں, بلکہ ہم تو اردو میں اعراب بھی زیر زبر پیش کہا کرتے تھے. آپ نے عربی میں الفاظ دیکھے ہوں گے, آپ سب جانتی ہیں کہ اس کے ہر حرف کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے جسے زیر زبر پیش کہتے ہیں. عربی میں اس کے نام ہیں. دمہ کہتے ہیں پیش کو, فتحہ کہتے ہیں زبر کو, کسرہ کہتے ہیں زیر کو. چوتھے والے کو چھوڑ دیجئے, تینوں جگہوں پر چوتھے والے کو رہنے دیجئے, وہ الگ سے کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو زیر زبر پیش ان شارٹ. اب یہ مورب کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے رفع نصب جر. رفع نصب جر بھی زیر زبر پیش ہے. اب چاہے ایک ہے یا دو ہے وہ چھوڑ دیں, ایک پیش ہے, دو پیش ہے, ایک زبر ہے, دو زبر, چھوڑ دیں, زیر زبر پیش. مبنی کے نیچے لکھا ہوا ہے دم فتح کسر, یہ بھی زیر زبر پیش ہے. اب یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ سب زیر زبر پیش ہیں, تو ان میں فرق کیا ہے؟ تو پھر ہم ان کو کوئی ایک حرکت کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دیکھیں آپ اگر ہر حرکت کو کسی بھی کلمہ, جب میں کلمہ کہوں تو کلمہ سے مراد اسم نہیں ہوتا, اسم بھی ہے, فعل بھی ہے, حرف بھی ہے. غور کیجئے گا, میں کلمہ کہوں تو وہ تھوڑا وائڈ قسم کا اس میں اس کا پرسپیکٹو بڑھ جائے گا, اور اگر میں صرف اسم کہوں تو وہ اسم ہے. اب میں کلمہ کہہ رہی ہوں, کسی بھی کلمہ کے شروع میں, درمیان میں, آخر میں جو بھی حرکت آتی ہے, زیر ہے, زبر ہے, پیش ہے, آپ اس کو دمہ فتحہ کسرہ بالکل کہہ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. ایون آپ آخری حرف کو بھی دمہ فتحہ کسرہ کہہ دیں کیونکہ حرکت تو ہے, آپ بالکل کہہ دیں. لیکن آپ قواعد سیکھ رہے ہیں, اور قواعد کی روح سے آپ کو آپ کے علم میں بھی ہونا چاہیے, اور آپ کو صحیح بولنا بھی آنا چاہیے. شروع میں ہے حرکت, درمیان میں ہے, آخر میں ہے. دمہ فتحہ کسرہ, دمہ فتحہ کسرہ, دمہ فتحہ کسرہ. لیکن اگر آخری حرف کی حرکت ہے اور وہ جو کلمہ ہے, چلے ہم صرف اسماء کی بات کر لیتے ہیں, وہ مورب اسماء کے آخری حرف کی حرکت کو آپ دمہ فتحہ کسرہ نہیں کہہ سکتے. قواعد کی روح سے, گرامر کے قوانین کی روح سے کہہ دیں, جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ اسے رفع نصب جر کہا جائے. رفع نصب جر بھی زیر زبر پیش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب مورب اسماء کے آخری حرف کی حرکت کو رفع نصب جر کہیں گے. مبنی چاہے اسماء ہے چاہے وہ حروف ہے, وہ مبنی کی اپنی ایک ڈسکشن ہے, انشاءاللہ میں کسی دن آپ کے سامنے رکھوں گی. کانسیپٹ کلیئر ہوں گے پھر آگے چلیں گے, زیادہ مزہ آئے گا. یہ اگر شروع میں وقت لگا لیا جائے ان چیزوں پر, میں نے انشاءاللہ جو اگلی کلاسز آئیں گی, جو نئے اسٹوڈنٹس ہوں گی, میں نے بھی ان کے لیے یہی پلان کیا کہ یہی پہلی کلاس ہوگی انشاءاللہ ان کی, اور ان کو ترکیب اور ترجمے کے جس طرح آپ کو بتایا تھا وہ بھی بالکل یکدم ڈائریکٹ آیت پر نہیں جائیں گے, اور آہستہ آہستہ اگر یہ بیسک ہمارے مضبوط ہو تو آگے بہت وقت بچ جاتا. شروع میں اس پر ہم ٹائم لگا لیں گے انشاءاللہ. تو اب مبنی کے آخری حرف کی حرکت کو آپ فتحہ دمہ فتحہ کسرہ کہنا چاہیں, جائز ہے, لیکن اصل میں اسے دم فتح کسر کہتے ہیں. یہ ہے اصل ٹرمینالوجی, اس کو اب آپ نے یاد ذہن میں رکھنا ہے. اور اگر کبھی اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ہر حرکت کو دمہ فتحہ کسرہ کہہ دیں, لیکن مبنی کو رفع نصب جر نہ کہیں. یہ بلنڈر ہے, یہ بالکل ٹوٹلی رانگ ہے. اب نیچے دیکھیے گا ذرا, ولد, آپ کو میری بات اب کلیئر سمجھ آ جائے گی. واؤ کے اوپر فتحہ ہے, زبر ہے, لام کے اوپر فتحہ ہے, زبر ہے, دال کے اوپر پیش ہے, ایک ہے یہ دو, اس کو ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے, یہ پیش ہے, یہ دمہ ہے. اس دمہ کو جو کسی مورب اسم کے اینڈ والے حرف کے اوپر جو زیر زبر پیش ہوتی ہے اسے رفع نصب جر کہا جاتا ہے. تو یہ جو دال کے اوپر حرکت نظر آ رہی ہے اسے دمہ کہنا جائز ہے, لیکن یہ ہے رفع, یا حالت رفع میں کہہ دیں کہ دال حالت رفع میں ہے, اور پورا ولدن مرفوع کہلائے گا اس وقت. ٹھیک ہے جی, اکیلے دال کو مرفوع نہیں کہہ سکتے, پورے ولدن کو رفع نہیں کہہ سکتے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس کلاس کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے. آگے چلیں. ابراہیم, شروع میں آپ دیکھ لیں الف کے نیچے زیر ہے تو اب یہ الف حمزہ ہو گیا.
آگے یہ جو سکون ہے جزم، اس کو بھی آپ تھوڑا سا رہنے دیں، میں انشاءاللہ ان کو پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اس میں بھی تھوڑا سا غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، اس کی بھی کسی دن انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کریکشن کریں گے. را کے اوپر دیکھیں زبر ہے، یعنی کہ فتحہ ہے، آگے خالی الف، آگے ہا جو ہے دو چشمی ہا کہہ لیں، اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، آگے پھر ساکن ہے. اب میم پہ دیکھیں، میم پہ دمہ ہے، لیکن چونکہ یہ ایک اسم ہے جو کہ مورب کی کیٹیگری میں آتا ہے. مورب میں چاہے منصرف ہوں یا غیر منصرف ہوں، تنوین والے یا بغیر تنوین والے جو بھی ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے، یہ نہیں تو آج ریوائز ضرور کر لیجیے گا. تو اب جب یہ مورب اسما ہے، مورب اسما کے آخری حرف پہ اب میں میم پر دمہ نہیں کہوں گی، جائز ہے، لیکن اس کو میں کہوں گی یہ رفع ہے، یا یہ میم حالت رفع میں ہے، اور پورا ابراہیم مرفوع ہے، اس طرح بولیں گے. آگے دیکھیں ذالکہ، اسم ہے، مبنی ہے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ اچھا، بعض نے زال کے آگے الف لکھا ہوتا ہے، زال کے اوپر زبر ہے، وہ بھی ٹھیک ہے لکھنا، آپ سمجھ لیں کہ زال کے اوپر فتحہ ہے، اس صورت میں لام کے نیچے کسرہ ہے. لیکن جو کاف ہے اس کے اوپر جو فتحہ ہے اس کو فتحہ کہنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو فتحہ نہ کہا جائے، یہ ہے اسے فتح کہیں گے، فتح ہے. اور یہ جو مبنی ہوتے ہیں ان کے بولنے کا ایک الگ انداز ہے، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سن لیجئے. مشکل لگے یا زبان ابھی فلو میں نہیں اسے بول پائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ضرور کیجئے گا کہ مبنی کو نہ رفع نصب جر ہم لوگ آئندہ سے نہیں کہیں گے انشاءاللہ. آگے امسی کا بھی دیکھ لیں، یہ بھی مبنی ہے، یہ کسرہ کے ساتھ مبنی ہوتا ہے. ہم لوگ کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو خاص طریقے سے بولتے ہیں. وہ کیسے بولتے ہیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں انشاءاللہ. اب جناب یہ ساری حرکات ہو گئی، دمہ فتحہ کسرہ ساری، اوپر بھی یہ رفع نصب جر بھی زیر زبر پیش ہے، مبنی بھی زیر زبر پیش ہے. فرق یہ ہے کہ رفع نصب جر کسی مورب اسما کے آخری حرف کی حرکت کو رفع نصب جر کہتے ہیں، اور کسی مبنی اسما کے آخری حرف کی حرکت کو دم فتح کسر کہتے ہیں. اور سب کے سب کو کسی بھی حرکت کو شروع میں ہے، درمیان میں ہے، آخر میں، بغیر کسی امتیاز کے دمہ فتحہ کسرہ کہہ سکتے ہیں. اب ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، میں بولنا کیسے ہوتا ہے اس کو. جس حرف کے اوپر دمہ ہوتی ہے اسے مدموم کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر فتحہ ہے اسے مفتوح کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر کسرہ ہے اسے مکسور کہتے ہیں، آپ جانتی ہیں. اسی طرح اب نیچے آئیں، رفع جس اسم پورے اسم کے اینڈ والے حرف کے اوپر رفع ہے اس اسم کو، جیسے والدن ہے، مرفوع کہیں گے. جس اسم کے آخری حرف پر نصب ہے یعنی کہ زبر ہے اس پورے اسم کو منصوب کہیں گے. جس اسم کے آخری حرف پر جر ہے یعنی کہ زیر ہے اس پورے اسم کو مجرور کہیں گے. اب مبنی کی طرف آئیں. مبنی کو اگر میں کہوں کہ جس مبنی کے اینڈ پر دم ہے اسے مدموم کہیں گے تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی. مدموم تو میں نے ابھی اوپر کہا آپ سے کہ کسی بھی حرکت جہاں پہ پیش ہو، دمہ ہو، اس جس حرف کے اوپر ہو اسے مدموم کہتے ہیں. تو مبنی کو مدموم، مفتوح، مکسور نہیں کہہ سکتے. اسے بولنے کا ایک انداز ہے، سن لیجئے، مشکل لگے تو چھوڑ دیجئے، سنیں ضرور. اس کو بولنے کا انداز ہے، فارسی کا ایک لفظ ہوتا ہے بر، اس کا مطلب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، پر. اسے بولتے ہیں جیسے ذالکہ کو میں بولوں گی کہ یہ مبنی ہے بر فتح، علل فتح، ایسے بولتے ہیں اس کو. یا ہم لوگ اردو میں یہ اپنے ہاں ہماری بکس میں آپ کو ملے گا مبنی بر فتحہ بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن اصل میں مبنی بر فتح ہے. ٹھیک ہے جی. آئندہ سے آپ جب کبھی انشاءاللہ ہم لوگ بہت بڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اعراب کی بکس پڑھا کریں گے، پڑھنی چاہیے سب کو. تو اس میں اعراب آپ کو ابھی جو صحیح والے اعراب ہے وہ عربک میں ہی ملیں گے، اور اس میں آپ کو یہی ٹرمینالوجی ملے. تو باقی یہ کہ اس کو ذالکہ کو بولیں گے کہ یہ مبنی بر فتح یا مبنی علی الفتح ہے. ہاں مبنی بر فتح بھی کہہ دیتے ہیں، لسان القرآن میں اسی طرح ملے گا آسانی کے لیے، کوئی بات نہیں. امسی کو کہیں گے مبنی بر کسر، مبنی علی الکسر، یا مبنی بر کسرہ بھی کہہ لیں. یہ ہوتا ہے ان کو بولنے کا انداز. آئندہ سے کوئی آپ دمہ فتح کسرہ کہہ دیں اگر آپ کو یکدم میں پوچھوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن آپ نے مبنی کو رفع نصب جر نہیں کہنا، اور آپ نے پورے والدن کو رفع نہیں کہنا،
آپ نے ولدن کے دال کو رفع کہنا ہے یا حالت رفع میں ہے یا رفع ہے, اور پورے ولدن کو مرفوع کہنا ہے. اسی طرح ابراہیم کو دیکھیں, میم کو رفع کہنا ہے یا حالت رفع میں ہے میم, اور پورے ابراہیم کو آپ مرفوع کہیں گے. بس یہ اتنا ہی. ایک چھوٹی سی سلائیڈ اور دیکھ لیتے ہیں. اعراب بہت کوشش کی ہے میں نے, بہت جگہوں سے ان کو اکٹھا کر کے انتہائی شارٹ کرنے کی, اس سے زیادہ شارٹ ہو بھی نہیں سکتا, اور اتنا آپ کو ضرور آنا چاہیے. بس لغوی معنی ہے جی ظاہر کرنا. اصطلاحی معنی پہ غور فرمائیے. کلمہ, جب میں کلمہ کہوں تو اسم فعل حرف سب کچھ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ میں نے آج صرف اسماء کو ڈسکس کیا, فعل کو پھر کسی دن کریں گے انشاءاللہ. اور حروف تو ہوتے ہی مبنی ہے, اور ہاں مبنی کو بھی ڈسکس کریں گے. کچھ مبنی اصل ہوتے ہیں, مبنی اصل کہتے ہیں, کچھ ان کے مشابہ ہوتے ہیں, تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا چاہیے ان کا. کلمہ کے آخر میں آنے والی ظاہری یا تقدیری تبدیلی, ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم لوگ بیسک میں یہ پڑھ کے آئے تھے کہ جب کلمہ میں ہم جو پہلا کلمہ ہوتا ہے اس میں ہم نے محمد, وہاں پہ ہم نے اس کو مرفوع پڑھا. اذان میں محمد کو ہم منصوب پڑھتے. مائک میوٹ کیجئے گا, اس چیز کا خیال رکھا کیجئے. اور یہ جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں محمد مجرور ہوتا ہے, تو یہ اور معنی میں کوئی تبدیلی نہیں. تو ان حالتوں سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو ہم بیسک میں یہی پڑھ کے آئے تھے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر کسی بھی کلمہ, اسم فعل حرف, کسی بھی کلمہ کے اس کی شکل یا اس کی حالت میں جو تبدیلی ہوتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں. پھر ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کلمہ کے آخری حرف کو اعراب کہتے ہیں, جس نے جیسے پڑھا ہے. لیکن آئندہ سے ان ٹرمینالوجیز کو اور کلیئر کر لیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا اور دیکھیں, کلمہ کے آخر میں آنے والی ظاہری یا تقدیری. ظاہری تبدیلی وہ ہوگی جو حرف یا حرکت کے اکارڈنگلی ہوگی. تقدیری وہ ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, وہ مبنی نہیں ہوتی. جیسے موسیٰ, وہ مبنی نہیں ہے, اس کی تبدیلی, اس کے اندر اعراب موجود ہے. گرامر والوں نے بلکہ ان کو انشاءاللہ کبھی آپ سے ڈسکس کریں گے, بعض تقدیری کو حروف سے لیتے ہیں, بعض تقدیری کو حرکات, زیادہ تر کو حرکات ہی کاؤنٹ کی جاتی ہیں, مانی جاتی ہے. تسلیم کر لیا گیا ہے کہ تقدیری کے اندر بھی حرکات ہیں, وہ مبنی نہیں ہے. تو لفظی کو دیکھ لیں, جو لفظوں میں نظر آتی ہے, جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ. یہ جو میں نے آپ کو دو اقسام بتا رہی ہوں نا, یہ مورب کی ہیں. اور جو مبنی کا اعراب ہوتا ہے وہ ہمیشہ محلن لیا جاتا ہے, اس جگہ کا اعراب لیتے ہیں. جیسے آج کی آیت میں آپ دیکھیے گا, اولائکا وہ اسم ہے, معرفہ ہے, مبنی ہے نا. یہ جو اسم اشارہ ہے مبنی ہوتے ہیں. اب وہ مبتدا کی جگہ پر آیا ہوا ہے, تو اس میں وہ ساری کوالٹیز ہیں جو کہ مبتدا بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو اب اس جو کہ یہ جگہ مبتدا کی ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے, تو اولائکا کو ہم نے مرفوع مان لیا. تو اسے ایسے اعراب کو جو مبنی کا اعراب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں محلن. وہ جگہ جس چیز کی ہوگی, وہ جگہ وہ کس چیز کی ہوگی, اس کا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جگہ پر اگر یہ ہوتا یا یہ اس کی جگہ ہے تو اس کا اعراب یہ ہوتا ہے, تو اب مبنی کو وہی اعراب دے دیں. یہی اگر اولائکا, میں آپ کو ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں, انا کے بعد آ جائے تو انا کا اسم بنے گا تو پھر منصوب ہوگا. تو پھر جو انا کے اسم کی جگہ ہے اور جو اس کا اعراب ہے وہی مبنی کو دے دیں. یہ ہوتا ہے محلی. اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس میں جملہ بھی آ جاتا ہے, جملہ مبنی ہوتا ہے, تو ان کا جو اعراب ہوتا ہے نا حروف کا, جملے کا, اور اس طرح سے جو بھی مبنیات ہیں مبنی, ان کا ہم محلن لیتے ہیں. اور یہ جو میں نے دو اقسام لکھی ہیں یہ مورب کی لکھی ہیں, لفظی یا تقدیری. لفظی میں لفظوں میں دکھائی دیتا ہے اعراب, وہ حرکت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, حرف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تقدیری میں نہیں دکھائی دے گا, وہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس کا اعراب یہ ہے, وہ آپ کو پتا ہوتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے اولائکا کا بتایا ایک مبنی کا, اسی طرح اگر میں آپ کو کسی تقدیری کا مثال دوں گی تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ اس کا بھی اعراب ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے, آپ جانتی ہے. اس وقت ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, جلدی سے لفظی کو دیکھ لیتے ہیں. اعراب بالحرکت, اعراب بالحرف. حرکت وہ اعراب جو کہ حرکات زیر زبر پیش سے لفظوں میں دکھائی دے رہی ہیں, یہ ہم لفظی کو پڑھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے, میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں. مورب اسما کی اعراب کی دو اقسام ہوتی ہیں, ایک لفظی ایک تقدیری. لفظی جو لفظوں میں دکھائی دیتا ہے, تقدیری جو پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اس کا اعراب ہوتا ہے, وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. لفظی جو لفظوں میں دکھائی دیتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, یا تو کلیئر آپ کو زیر زبر پیش کی صورت میں نظر آ جائے گا, یا وہ حرف کی صورت میں ہوگا. جن بہنوں نے آج کی کلاس تھوڑا لیٹ جوائن کی ہے, آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے شروع سے ضرور سنیے گا, بہت امپورٹنٹ تھی. اس میں نے آپ کو صحیح طریقے سے اعراب کو پہچاننا اور بولنا, اس کا مختصر میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا ہے, ضرور دیکھیے گا. آپ اس کو ریوائز میں ابھی نہیں فی الحال کر پاؤں گی. اچھا جی, یہ جو اعراب بالحرکت ہے اس میں دیکھیں, زیدن کوئی بھی مفرد ہے. اب یہ زیدن کا اعراب حرکت کے ساتھ ہے, اور یہ مسلماتن 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 ان کا بھی حرکت کے ساتھ ہے. اب حرف کے ساتھ اعراب کیا ہوتا ہے وہ پہلے درمیان والا دیکھ لیں, تسنیہ کو دیکھیں, مسلمانی مسلمینی مسلمینی. اس میں جو بیچ میں الف آ رہا, نون کو نہیں لیتے یہ اعراب میں. یہ جو الف آ رہا مسلمانی کا مسلمینی کا جو یا ہے, یہ الف اور یا انہیں اعراب بالحرف کہیں گے. تو تسنیہ کا اعراب بالحرف ہو گیا. آگے نیچے آئے سب سے, مسلمونہ مسلمینہ. اس میں مسلمونہ جو حالت رفع میں ہے, آپ اسے مرفوع کہہ لیں, یہ واو کے ساتھ ہے. مسلمینہ جو حالت نصب اور جر اس کی یا کے ساتھ ہے, تو واو اور یا یہ اعراب بالحرف ہو گئے. اب ہم نے اسماء خمسہ پڑھے ہیں, اصل میں وہ اسماء ستہ ہے, لیکن ہماری بکس میں آسانی کے لیے زیادہ استعمال ہونے والے 5 ہی ہیں. تو اسماء خمسہ وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اس میں ان کا اعراب کیا, ان کا اعراب حرکت سے ہوتا ہے؟ نہیں, ان کا اعراب بھی حرف سے ہوتا ہے جب وہ مضاف بنتے ہیں, مرکب اضافی کی حالت میں ہوتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے, یہ جو اسماء خمسہ ہوتے ہیں نا, ان میں مورب کا جو اقسام ہے نا اعراب کی تینوں, وہ تینوں پائی جاتی ہیں. اگر خالی ابن ہو تو وہ حرکت کے ساتھ اعراب نظر آئے گا, خالی ابن, خالی اخن, خالی فمن, خالی حمن. ٹھیک ہے, تو یہ مورب ہے اور اس کا اعراب حرکت کے ساتھ نظر آ رہا ہے. یہی اگر مرکب اضافی میں چلے جاتے ہیں, مضاف بن جاتے ہیں, تو اب ان کا جو اعراب ہے وہ حرکت کے ساتھ نہیں, حرف کے ساتھ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. جیسے ابو اگر یہ حالت رفع میں ہے, ابا حالت نصب میں, ابی حالت جر میں. ٹھیک ہے, تو اب اس کا جو رفع نصب جر ہے نا وہ حرف کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے گی, اور یہی اگر کسی یائے متکلم کے ساتھ آ جائیں تو وہ تقدیری ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ بڑے اس میں تینوں اعراب پائے جاتے ہیں. بس یہ اتنا ہی. کوئی بات کہیں کنفیوز آپ کو کسی نے کیا ہو, نہ سمجھ آئی ہو, تو آپ پرسنل میں مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتی ہیں, اور میری آڈیو کو, اس کو ریکارڈنگ کو دوبارہ سن سکتی ہیں. تو ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا, انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا. چلیں جی, آج کی ایک ہی آیت ہے, اس کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 10. جب بھی آیت آپ کے سامنے کوئی آتی ہے تو اس کی جو آپ کے سٹیپس ہیں وہ ذہن میں آنے چاہیے, کیونکہ ترکیب اور ترجمے کے جو سٹیپس ہیں, ترکیب کے سٹیپس اور ترجمے کے جو بھی قواعد ہیں, کہ جملہ اسمیہ ہو تو اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے, جملہ فعلیہ ہو تو اس کا کیسے کرنا ہے. تو اب یہ انا سے شروع ہو رہی ہے, تو انا سے میرے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ انا کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. انا تو آتے ہمیشہ جملہ اسمیہ پر ہے, اور پھر جملہ اسمیہ کے جو اس کے احکامات ہوتے ہیں مبتدا اور خبر کے, اس کو منسوخ کر دیتا ہے, اپنا حکم جاری کرتا ہے. اب اس کا اسم, اس کا جو مبتدا تھا پہلے, وہ اب اس کا اسم کہلائے گا. جو پہلے خبر تھی اب اس کی خبر کہلائے گی. اب اس کا جو اسم ہے اس کی کیا اعرابی حالت ہے وہ پتہ ہونی چاہیے, اس کی خبر کی کیا, یہ چیزیں فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. تو میرے ذہن میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بننے جا رہا ہے. انا کیا ہے, انا کو آپ جب لکھیں یا اپنے طور پہ تیاری کریں تو آپ کو ڈسکرائب کرنا آنا چاہیے, ایک ایک لفظ کو, کلمہ یعنی کہ اسم فعل حرف کو پورا ایکسپلین کرنا آنا چاہیے. کلاس میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو سورہ آل عمران کی کلاسز انشاءاللہ ہم عید کے بعد کریں گے. میں آپ لوگوں کو, میرا مقصد پریشان کرنا نہیں ہوتا, میرا مقصد آپ کو تھوڑا حقیقت کے ساتھ چلنا آنا چاہیے کہ اس کلاس کا پیٹرن اور ہوگا, اور اس کلاس کے اس پیٹرن کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یقین کیجئے بعض اوقات جب کچھ زیادہ آیات ہم کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے قواعد ریوائز ہو جاتے ہیں,
اور بعض اوقات جب صرف ایک آیت 1 گھنٹے میں کروائی جاتی ہے تو اس میں اور طرح سے ریوائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دونوں اپنی اپنی جگہ, ان دونوں کا بہت فائدہ ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک آیت کی کلاسز بھی جاری رہیں گی. تو اچھا جی, یہ اب میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بننے جا رہا ہے. انا کو ڈسکرائب کیسے کریں گے؟ اصل میں اس کو یوں کہتے ہیں, حرف از حروف مشبہ بالفعل. مشکل لگے چھوڑ دیں, آپ حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. اب انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ فعل سے کیسے کیسے ان کی مشابہت, کیوں ہم انہیں کہتے ہیں, یہاں پر نہیں. اچھا, پھر اس کو یہ جو 6 ہوتے ہیں نا, انا و اخواتھا, اس میں جو انا اور انا ہے, یہ ان میں تاکید پائی جاتی ہے, باقیوں میں نہیں ہے تاکید. باقیوں کے اپنے فنکشنز ہیں, اور جب آئیں گے وہاں ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو یا آپ اس کو اوپر لکھیں کہ حرف مشبہ بالفعل, نیچے لکھیں حرف تاکید. اس کو اعراب میں پراپر ڈسکرائب کیا جاتا ہے کہ حرف توکید بھی کہہ لیتے ہیں, و نصب کہتے ہیں, یہ اس کا نام ہوتا ہے. پھر انا ہے نا, حرف ہے نا, تو حرف مبنی ہوتے ہیں حروف, تو اس کو اعراب کی بکس میں پراپر ڈسکس کرتے ہیں, لکھا ہوتا ہے کہ مبنی بر فتحہ. انا حرف ہے مبنی بر فتحہ. یہ میں آپ کو چونکہ آج پڑھایا اس لیے بتا رہی ہوں, ویسے میں بالکل اس طرح سے نہیں بتایا کروں گی, آپ کے اپنے شوق پر ہے. اچھا جی, تو یہ انا ہو گیا, حرف مشبہ بالفعل ہو گیا, حرف تاکید اصل میں حرف توکید و نصب کہتے ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں, حرف تاکید کہتے ہیں. لیکن اب صرف حرف تاکید یکدم نہیں کہنا, پہلے آپ اس کو حرف مشبہ بالفعل کہیں, اس کے بعد حرف تاکید. اب جی اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر, اس کے فوراً بعد جو آ رہا ہے اس کا اسم ہوگا, وہ اللہ زینہ ہے. یہ اسماء موصولہ میں سے ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مبنی ہے. تو اب میں اس کا مبنی ہے تو میں اس کا وہ محلن لوں گی اعراب. میں اس کا یہ مان لوں گی کہ یہ انا کا جو اسم کی جگہ پر آیا ہے, انا کے اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, تو یہ بھی منصوب ہے. اس کا اعراب میں نے وہ مان لیا, محلن. اچھا جی, اللہ زینہ آیا, جب بھی اسم موصول آتے ہیں ان میں ابہام ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, اور آتی ہیں آپ کو, یہ سب آتی ہیں آپ کو, بس بعض دفعہ کسی استاد کے بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, وہ اسی بات کو ذرا اور طریقے سے کرتا ہے. ان میں ابہام ہوتا ہے, جیسے اشارے میں ہوتا ہے, ہاذا ذالکا, کیا ہاذا, کیا ذالکا, جب تک اس کے ساتھ مشار الیہ نہ آئے وہ بات ادھوری ہوتی ہے, ابہام ہوتا ہے. ان میں ابہام ہوتا ہے, جب تک ان کا صلہ نہ آ گیا ہے بات ادھوری رہتی ہے. پھر یہ اپنے صلہ سے مل کر پورا جملہ نہیں بنتے. یاد رکھیے, بعض بہنیں کنفیوز ہوتی ہیں, یہ جملے کا پارٹ بنتے ہیں, کوئی حصہ بنتے ہیں, اور بہت کچھ بنتے ہیں. یہ میں نے آپ سے سلائیڈ شیئر کی تھی, یہ چیزیں اب ہر دفعہ کلاس میں نہیں ریوائز ہوں گی, ان کو آپ خود سے ریوائز کر لیا کیجیے. یہاں پر یہ اسم انا بننے جا رہا ہے اپنے صلہ سے مل کر, اور صلہ کیا ہے, کافرو. کافرو آپ کو سب سے پہلے, آپ جب کوئی چیز دیکھتی ہیں تو پہچان میں آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑے گا, آپ کو فوراً پتہ چلے گا یہ اسم ہے, یہ فعل ہے. شروع میں ہو سکتا ہے بہنوں کو پرابلم ہو, تو ان کو جب سب سے پہلے اسم کو سوچنا چاہیے, اور اسم کی علامات موٹی موٹی تنوین یا ال, لیکن غیر منصرف ہوگی تو وہ تھوڑا بہت آپ کو ویسے نالج سے پتا ہوگا انشاءاللہ. آپ نے سب سے پہلے دیکھا اسم ہے کہ نہیں, ان میں سے کوئی علامت مل گئی تو اسم. پھر آگے آپ دیکھیں گی کہ معرفہ ہے کہ نکرہ, تو معرفہ کی 7 پوائنٹس, 7 معرفہ. جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کو یاد کر لیا کریں, جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا کریں. 7 معرفہ یاد کر لیں, باقی سب نکرہ. تو آپ وہ دیکھ لیں گی کہ یہ اسم ہے, معرفہ ہے کہ نکرہ, لیکن یہ اسم نہیں ہے, اس میں وہ کوئی علامت بھی نہیں پائی جا رہی, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ فعل ہے. اب فعل ہے تو اس کو پھر اس کے انداز سے لے کر چلیں. اسم ہے تو اس کو 4 لحاظ سے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے, پکا پکا. اس کا عدد, جنس, وسعت میں بتانا ہوتا ہے کہ وہ کتنا, وہ معرفہ ہے نکرہ ہے, اور آخر میں اعراب بتانا ہوتا ہے. 4 چیزیں اسم کی. اب فعل آ گیا کفرو, اس میں سب سے پہلے روٹ لیٹرز ڈھونڈا کرے. شروع میں نہیں سمجھ آتی, کسی کو بھی نہیں آتی, کچھ مہینوں بعد سمجھ آتی, اور ایسی آتی اللہ کے فضل سے 1 سیکنڈ میں دیکھ کے پہچان لیتی ہیں بہنیں. کاف فا را مادہ ہے اس کا. پھر باب بتانا ہوتا ہے, باب میں بہت مشکل شروع میں پیش آتی ہے, اور بعد میں بھی آ سکتی ہے. ڈکشنری اس کی لیے ہیلپ کرے گی, بہت ہیلپ فل ہوتی ہے ڈکشنری. اس کا باب آپ دیکھ سکتی ہیں, اور خود بھی اندازہ کر سکتی ہیں. علامت مضارع ہو تو مضارع ہے, ادروائز یہ ماضی ہوگا. پھر ماضی میں پہلا صیغہ بھی پہچان لیتے ہیں آپ, اس پہ تینوں پہ زبر ہوگی, اور یہ جو واو آ رہی ہے اینڈ پر, اس کے بعد الف, یہ عام طور پہ جمع مذکر غائب میں اس طرح سے ہوتا ہے. تو کفرا, کفرا, کفرو, جمع مذکر غائب کا صیغہ. خیر, سب سے پہلے
रूट लेटर्स मादा बताया, बाब नासरा काफारा यफुरु बाब बताया, फिर आप बताएंगी कि माजी है के मुदारे, ये माजी है, फिर नीचे लिखेंगी आप कि ये मारूफ है कि मजहूल, ये मारूफ है, और इसके बाद आप इसका सीगा लिखें, यानी कि क्या है ये, या चलें आप फाइल बता दें इसका। जिन बहनों ने इसका फाइल हुम याद किया है वो हुम ही रखें। वैसे इसको यूं डिस्क्राइब करते हैं कि माजी के 14 सीगों में 12 सीगे, पहले और चौथे को छोड़कर 12 सीगों की जो जमीर या फाइल होता है वो उनके साथ लगा होता है, इसे बारिज कहते हैं, वो नजर आ रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है। और 2 सीगे, पहला और चौथा, उसका फाइल कभी अंदर कभी बाहर, तो अंदर होगा तो वो हुआ और हिया की जमीर, अब बाहर भी आ सकता है, तो हम बाहर देखेंगे तो इसके बाद हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसके बाद तो लन है जो हर्फ है, तो इसका मतलब है इसके अंदर की जमीर। लेकिन चूंकि हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ये तो मैंने इसका आपको फाइल, अभी मैंने जो सीगा बताया, सीगा अलग से बताना होता है, फाइल अलग से बताना होता है। सीगा जमा मुजक्कर गायब का बताया, तो जब सीगा बताया तो फाइल अंडरस्टूड है कि ये पहला और चौथा नहीं है, तो बाकी सबका फाइल आपको हमेशा, ये नामुमकिन है कि वो आगे आए, वो आपको साथ ही लगा मिलेगा। इन 12 को कहते हैं बारिज, और वो जो 2 अंदर कभी बाहर, तो कभी अंदर होंगी तो उनको कहते हैं मुस्ततर या मुस्ततिर, दोनों तरह से पढ़ना ठीक है। जिन बहनों ने इस तरह से बेसिक किया है उनके लिए ये, अदरवाइज जिन्होंने हुआ हुमा हुम करके किया उनके लिए वही, वो इसको, लेकिन सीगा तो बताना आना चाहिए, सीगा तो सबका मुश्तरिक है, सीगा जमा मुजक्कर गायब ही है, एंड पे फाइल बताते हैं। तो जो सीगा बताया वो अगर पहला और चौथा नहीं है तो उसके साथ ही उसका बता दे फाइल, इसका वाओ जमीर जो साथ लगी हुई है बारिश कहते हैं, या होम कह दे, जो आपने जिस तरह किया है। पहला चौथा होता तो हुआ या हुम, हुआ या हिया कहते। अच्छा जी, ये मैंने सीगा भी बता दिया, मैंने इसका फाइल भी बता दिया, पूरा डिस्क्राइब हो गया इसका, हमने अब देख लिया था फाइल बताने से पहले आगे नहीं है। तो ये अल्लाह जीना इसम मौसूल अपने सिला जो कि जुमला फेलिया है, काफारू जुमला फेलिया होने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। अगर फेल बा फाइल, फेल और फाइल हो, जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाता है, चाहे मफूल आगे आए या ना आए, मुतल्लिक आए या ना आए, ये जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। काफारू फेल बा फाइल जुमला फेलिया होकर अल्लाह जीना इसम मौसूल के लिए सिला, इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर इस्मु इन्ना। यहाँ पे नई बहनें लिख लें कायदा कि जिस तरह खबर 3 तरह से आती है, और वो मैंने आप सबसे स्लाइड शेयर की है, मैं हर दफा अब नहीं दोहराऊंगी, इसी तरह से सिला 2 तरह से आता है। जो सिला होता है ना इसका, इसम मौसूल का, वो या तो वो मुफरद कभी नहीं होगा, या जुमला होगा या शिबू जुमला होगा, और जुमले में ज्यादातर जुमला फेलिया ही सिला बनकर आता है। अच्छा जी, इसमें इन्ना हो गया, आगे खबरों इन्ना की तलाश में अब हम आगे चलते हैं। लन, अब लन जो है ये एक हर्फ है और हुरूफे नासिबा में से है, वो 4 है असल में, बेसिक में 6 पढ़ाए जाते हैं। इसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी कि असल में 4 हैं, अन, लन, इजन, कई। वो जो हत्ता और लामे कई या लामे तालील एक ही चीज है, उनको हम इसमें काउंट नहीं करते, बेसिक में करते हैं, वैसे हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखें, जो लामे जारा है वो तो लामे जा रहा है, वो तो मजरूर करेगा और उसके बाद तो इस्म आएगा, उसके बाद क्यों आ रहा है मुदारे? इसका मतलब इसके बाद कोई चीज छुपी हुई है, उसका असर है मुदारे पर, लामे जारा का नहीं। इसी तरह हत्ता का भी, तो लामे जारा जो कि लामे तालील या लामे कई कहलाता है जब उसके बाद मुदारे आता है, तो लामे तालील और हत्ता के बाद एक अन छुपा होता है, अन मजरिया, वो चेंजेस लेकर आता है। तो असल में हुरूफे नासिबा 4 हैं, हरूफे जाजिमा 5 हैं, ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, और इनके आपको फंक्शन भी पता होने चाहिए। लन के 2 मोटे मोटे फंक्शन तो आपको पक्के पक्के पता होने चाहिए, आज मैं बता देती हूँ जल्दी से। एक तो ये क्या करता है, ये जोरदार नफी करता है, दूसरा मुस्तकबिल में माना ले जाता है। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, फिर हर्फ है, मबनी है, सिर्फ आज की क्लास में वैसे शौक से बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम कहेंगे मबनी बर सकून, मबनी अला सकून, ठीक हो गया। अब सुकून और जज्म मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि उसमें थोड़ा सा बाज बहनें
اسما کو بھی مجزوم کہہ دیتی ہیں. ایکچولی اسم مجزوم نہیں ہوتا, اسم پر سکون ہوتا ہے, فعل مجزوم ہوتا ہے مضارع. تو اس کو پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ, آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو اب یہ جو لن آتا ہے جب, تو حروف ناصبہ میں سے ہے, مضارع پر آتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں. پچھلی کلاس میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا, پچھلی کلاس کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا. اس میں 14 صیغوں میں کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. 5 کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے جن پر پیش ہوتی ہے. نون جو مونس کے نون ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں تبدیل ہوتے, اور جو باقی بچ گئے ہیں ان کا نون گر جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اب لن کے بعد تغنیہ کیا ہے, یہ ان 5 میں سے ہے یا ان 2 میں سے ہے یا ان باقیوں میں سے ہے جن کے ساتھ نون جن کا گر جاتا ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں, ابھی دیکھ لیتے ہیں. تغنیہ میں اتنا بتا دوں کہ یہ آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ, علامت مضارع ہے تو یہ اسم نہیں ہے, فعل ہے. یہ جی باب افعال میں اگر آپ رکھیں غین نون یا کو, افعلا یفعلو, اغنا یا یغنیو, ناقص کے قواعد آنے چاہیے. جن بہنوں نے فعل نہیں ابھی مکمل کیا وہ نہ پریشان ہو, اپنے طور پہ محنت جاری رکھیں. دیکھیں یہ آپ نے ہی مکمل کرنا ہے, آپ نے ہی اس کو ساتھ ساتھ آپ مکمل کریں, ساتھ ساتھ آپ یہ کلاسز دیتے رہیں. کچھ یہاں سے پتہ چلے گا, باقی بیسک سے انشاءاللہ تو آپ کو آ جائے گا. اور جو کر چکی ہیں بھول گئی ہیں تو وہ ریوائز کر لیں. اور کیونکہ دیکھیں اب میں ہر چیز کو پکڑتی ہوں تو وہ لگتا, دل بھی میرا چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک ایک چیز میں کرواؤں, لیکن یہ 2 گھنٹے کی کلاس کم از کم ہو جائے گی, 2 سے 2.5 بھی لگ سکتے ہیں. تو پھر کچھ چیزیں آپ, اور دوسرا میں نے چیز یہ اپنے اساتذہ سے ہی سیکھی ہے کہ ہر چیز اسٹوڈنٹ کو پکی پکائی ہوئی نہیں دینی چاہیے, اس سے وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے تو, اور پھر محنت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہوگا, آپ کو کسی کلاس میں سب کچھ مل جائے گا, ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کے سامنے بنی بنائی آ جائے گی, کسی میں آپ خود کریں گی. اب اس میں آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے, کسی کلاس میں نہیں بتاؤں گی, آپ خود پٹ کر کے دیکھیں گی کہ یہ کیسے بنا. اور جب آپ تیاری کر رہی ہوں گی, آپ نے کسی اسم فعل حرف کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے کلاس میں چاہے میں ڈسکس کروں یا نہ کروں, آپ نے بنا کر ضرور دیکھنا ہے تیاری کرتے ہوئے. تو یہ اب ناقص کے قواعد آنے چاہیے. ناقص کا پہلا قاعدہ یہی ہے کہ ماضی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یا متحرک اس سے پہلے زبر, تو وہ یہ جو الف ہوتا ہے نا, اسے کھڑی زبر بھی کہتے ہیں یا کھڑا الف کہتے ہیں ہم اپنے دیسی لینگویج میں, تو وہ اس طرح سے یہ لک آ جاتی ہے ناقص کی. اور مضارع میں کیا ہوتا ہے, مضارع میں جیسے یغنیو ہے تو یا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش اس سے پہلے زیر, تو یا کی حرکت گر جائے گی, یا نہیں گرے گی. یا 2 صورتوں میں گر سکتی ہے ناقص کی, یا تو اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی آئے, لکھ لیجئے ناقص کی یا صرف 2 صورتوں میں گر سکتی ہے, یا تو اس سے پہلے کوئی حروف جازمہ میں سے آئے, یا یہ اس کا امر بنے تب اس کی یا گر سکتی ہے. تو یہ یغنیوں سے ناقص کے قواعد کے مطابق میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں بتا رہی ہوں, کتابوں کا نالج آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ کو اکثر بہنوں کو تو لگ رہا ہوگا کہ ہم نے پڑھا ہے, ان کو فوراً یاد آ جائے گا. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی محنت جاری رکھیں, جو بھول گئی ہیں وہ بھی ریوائز کریں. تو یغنیوں سے یغنی بن گیا. تو یغنی سے, اچھا میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں, میں نے بڑے شوق سے اس کا مصدر بھی لکھا تھا. کم از کم ثلاثی مجرد کے مصادر یاد کرنا تو مشکل ہے, اس کے تو اوزان ہی نہیں ختم ہوتے, اور وہ وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں تو بڑے وہ چیزیں خود ہی یاد ہو جاتی ہیں, کچھ سالوں میں زبان پہ چڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ جو مزید الفی ہے نا, ثلاثی مزید الفی, اور بعض بہنوں کو یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے, وہ مزید الفی کو ثلاثی نہیں سمجھتی ہے تو ثلاثی نا 3 حرفی ہیں, 3 حرف سے ہٹ کر ایکسٹرا آیا ہے چوتھا, تو اسے مزید کہا گیا, مزید فی. 4 حرف سے ایکسٹرا ہٹ کے آیا تو وہ رباعی مزید فی ہو جائے گا. تو مزید ثلاثی مزید فی کے آپ کو مصادر کے وزن آنے چاہیے, کیونکہ وہ پکے پکے ہیں. باب افعال کا افعلا یفعلو افعالن پہ میں نے رکھا تو اغناین. یہاں پر ایک قاعدہ ہے, خالی الف کے بعد یا واو آئے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ اغناین تھا تو اغناان بن گیا. ٹھیک ہو گیا, یہ بس ایک قاعدہ تھا, اس کے لیے میں نے. اچھا اصل پوائنٹ کی طرف آئیں, یہ اغنا سے یغنی بن گیا. تو یہاں پر جو صیغہ ہے وہ ہے تغنی. ہم واپس چلتے ہیں, یہ ہے تغنی. اب تغنی جو تا علامت مضارع ہے, یہ مؤنث کے صیغے میں بھی آتی ہے, واحد مؤنث غائب چوتھا صیغہ, اور واحد مذکر حاضر میں بھی, یہ ایک ہی ہوتی ہے.
یہ آپ نے اب ٹیکسٹ سے پہچاننا ہوتا ہے, کانٹیکسٹ سے پہچانیں گے ہم لوگ. یا ہم نے پہچان لیا, چونکہ ہم نے ترکیب کرتے ہوئے ترجمہ کر لیا تھا, ہمیں اندازہ ہو گیا تھا. پرانی اسٹوڈنٹس کو میں نے 4 اسٹیپ جو بتائے, پہلے ہلکا سا ترجمہ کرنا ہوتا ہے, لائٹ سا, نئی اسٹوڈنٹس بالکل نہ کریں. تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ واحد مذکر حاضر ہے, تو یہ تغنی ہونا چاہیے تھا, لیکن اس پہ یا لگی ہوئی, یا پر زبر آئی ہے. تو اس زبر کو, اس کی وجہ لن ہے. لن چونکہ منسوب کرتا ہے اپنے بعد آنے والے مضارع کو. ہم انشاءاللہ افعال کے بھی یہ اعراب پڑھیں گے, فی الحال آپ ان کو بس اسی طرح سے یاد کر لیں. تو لن نے منسوب کر دیا, یہ تغنیہ, یہ یا پر زبر آ گئی. اچھا جی, آگے چلیں. باقی ہاں اس کو ایکسپلین کریں, اس کا مادہ میں نے بتا دیا, باب بتا دیا, ابھی میں نے جو سلائیڈ شیئر کی تھی. آگے اس کا ماضی ہے کہ مضارع, مضارع ہے. معروف ہے کہ مجہول, معروف ہے. مجہول ہوتا تو تغنا یا ہونا تھا, عین کلمہ زبر والا ہونا تھا. پھر صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر. فاعل کون ہے؟ واحد مذکر حاضر کا مضارع میں, انشاءاللہ مضارع کا بھی, جس طرح میں آپ سے ماضی کے 14 صیغوں کو میں نے بتایا نا, میں جلدی سے بتا دیتی ہوں, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہ آئے تو کوئی بات نہیں, بالکل نہیں پریشان ہو. سن کے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, یقین کیجئے ریگولر رہنے سے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ماضی کی گردان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, 12 ایک طرف, 2 ایک طرف, پہلے اور چوتھا. مضارع کی گردان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, پہلا چوتھا اسی طرح. 3 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کو فاعل ہمیشہ 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 اندر ملے گا, اور ان 2 اور ان 3 کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا, ان کا ساتھ لگا ہوگا. جس کا ساتھ لگا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے لفظوں میں, اسے بارز کہتے ہیں. یا چلیں آپ نے جس طرح یاد کیا. تو یہ انتا, یہ جو ہے نا تغنی, واحد مذکر حاضر, یہ ان 3 صیغوں میں سے ایک ہے. واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں صیغے, ان کا ہمیشہ اندر ہوگا. مضارع میں, ماضی میں اندر نہیں ہوتا. ہم نے بیسک میں ایسے ہی کیا تھا کہ اندر ہوتا ہے, آپ کہہ لیں حرج نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے حرج ہے بھی. تو لیکن میں نئی بہنوں کو اتنی ریلیکسیشن ضرور دوں گی, انہوں نے جس طرح یاد کیا اسی طرح کریں. پرانے اسٹوڈنٹس کو میری بات الحمدللہ مجھے یقین ہے سمجھ آ رہی ہوگی. تو ماضی کے بھی آپ نے دیکھ لیا, مضارع کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, پہلا چوتھا. اس کا بھی اسی طرح ہوتا ہے, فاعل کبھی اندر کبھی باہر. لیکن جو 3 صیغے ایسے ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اندر ہوتا ہے, ساتھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, نہ باہر آ سکتا ہے. ان میں ایک واحد مذکر حاضر اور دونوں متکلم کے صیغے, اور جتنے باقی بچے ان کا ساتھ ہوتا ہے, اسے بارز کہتے ہیں, ضمیر بارز. مشکل لگے تو چھوڑ دیں. تو اس کا جناب یہ انتا ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کا ہو گیا انتا فاعل. میں نے یہ سارا فعل آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب اس کا, لیکن چونکہ اس کا انتا ہے, اگر میں کہہ رہی ہوں حاضر ہے, ٹھیک ہے, فرض کریں میں نے ترجمہ کر کے دیکھا اور یہ مجھے لگا واحد مذکر حاضر ہے, میں نے ابھی تک یہی بتایا آپ کو, تو یہ انتا ہو گیا. لیکن میں نے تھوڑی آگے نظر دوڑائی, انہم کو تھوڑا اگنور کیجئے گا. آگے ہے اموالہم. تو اموالہم اسم ہے, مرکب اضافی ہے, اور مرکب اضافی میں اعراب جو ہوتا ہے مضاف کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. تو اموال, مالن کی جمع ہے, جمع مکسر ہے غیر عاقل کی, تو یہ حالت رفع میں ہے. آپ کہہ لیں کہ چلے مرفوع ہے. کیوں ہے مرفوع؟ تو پھر میں نے اپنی سارا پیچھے سے جو آپ کو ابھی بتایا ہے, یہ اسی طرح ہوتا ہے. میں آج آپ کو انتہائی نیچرل وے میں لے کر چل رہی ہوں ترکیب کا, بالکل یہ اسی طرح سے. یہ نہیں کہ میں نے پورا پرفیکٹ تیار کیا اور ہر آیت آپ کے سامنے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دن میں آؤں آپ کے سامنے غلطیاں کر کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے شروع میں ایسے لگا تھا, اب ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس سے ذہن کھلتا ہے, انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ واحد مذکر حاضر کا ہے, انتا اس کے ساتھ ہوگا. اس بہانے اس کے سارے قواعد بھی ریوائز ہو گیا الحمدللہ. لیکن اب یہ آگے میں نے اموالہم دیکھا تو مجھے لگا کہ نہیں, یہ فاعل ہے, اور اگر یہ فاعل ہے تو تغنیہ واحد مذکر حاضر ہو ہی نہیں سکتا, اس کا تو آگے آ ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ مؤنث کا ہے, واحد مؤنث غائب, چوتھا صیغہ, جس کا فاعل کبھی اندر کبھی باہر, تو یہ باہر آ گیا اس کا اموالہم. یہاں ایک قاعدہ لکھ لیجئے, یہ جو جمع مکسر ہوتی ہے نا, بیسک میں تو صرف غیر عاقل کی پڑھی ہے, آپ ایڈوانس میں دیکھیں گے چاہے عاقل ہو چاہے غیر عاقل ہو. چلیں آپ عاقل کو لے کے چلیں, کیونکہ غیر عاقل کی اپنی بڑی ڈائیورسٹی ہے. غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ سب کچھ ضمیر آنی ہے, اشارہ آنا ہے,
کوئی بھی اس طرح سے یہ جو فعل آنا ہے وہ واحد مؤنث کا ہوتا ہے زیادہ تر, کبھی کبھی جمع مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے. تو تغنیہ کا صیغہ ٹھیک کر لیجئے, اس کا فاعل ٹھیک کر لیں. اب اس کا فاعل جب میں نے صیغہ ٹھیک کیا, میں نے کیا کہ واحد مؤنث غائب ہے تو آگے نظر ڈالوں گی, اگر آگے مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کا ہیہ رہے گا فاعل, لیکن مجھے آگے مل گیا تو اموالہم اس کا فاعل ہو گیا. چلے جی, اب تغنیہ میں نے پورا ایکسپلین کر دیا, اس کا شروع سے اینڈ تک, اس کی زبر کی وجہ بھی بتا دی, اور اموالہم بھی ساتھ ہی لپیٹ لیے ہم نے. اب رہ گیا انہم جو بیچ میں. انہم جار مجرور مرکب جاری ہے, یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے. یہ اور بات ہے بعض اوقات ہم متعلق نہیں ڈھونڈتے اور وقتی طور پہ اس کو خبر بھی بنا لیتے ہیں. یہ کچھ نہ کچھ, ہم صرف خبر نہیں, اس کو بہت کچھ بنا لیتے ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا کہ کسی نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت, کسی معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے اس معرفہ کے لیے حال. تو ادروائز تو یہ پہلے متعلق ہوتے ہیں کسی کے, اور جس کے متعلق ہوتے ہیں بعض اوقات وہ چھپا ہوتا ہے, ہم اسے نہیں ڈھونڈتے, ہم ڈائریکٹ ان کو وہی نام دے دیتے ہیں جس کے انہوں نے متعلق بن رہے ہوتے ہیں. تو اس اثر میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جار مجرور ہمیشہ ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ نہیں نظر آ رہے ہوتے. جب نہیں نظر آ رہے ہوتے ہم ان کو نہیں ڈھونڈتے, ہم ان کی جگہ جار مجرور کو وہی بنا لیتے ہیں, وہ جو جس کے جار مجرور متعلق تھا اور وہ چھپا ہوا ہے. ہم اس چکر میں نہیں پڑتے. ہاں, یہاں ایک جو قاعدہ آپ نے لکھا ہے نا کہ جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں, یہاں ساتھ لکھ لیں ایک ایکسیپشن کہ وہ جار زائد نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی حرف جر زائد ہو, جیسے با زائدہ ہوتا ہے, لام زائدہ ہوتا ہے, مین زائدہ ہوتا ہے, تو وہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتے, وہ کبھی کسی کے متعلق نہیں کریں گی آپ ان کو, وہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. اچھا جی, جار مجرور اور متعلق ہے یہ. اب وہ پیچھے ہم نے دیکھا تو ہمیں فعل نظر آ گیا, اور فعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں. ہم نے اس کو متعلق فعل کہہ دیا. یہ متعلق فعل ہو گیا, اموالہم فاعل ہو گیا. تغنی فعل اپنے فاعل اموالہم اور متعلق انہم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, یہ جملہ فعلیہ اس کو بولیں گی لن کی وجہ سے منصوب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ جو لن اور یہ سارا مل کر یہ خبرو ان نہ ہوگی. اس سے آگے کہ میں آگے چلوں اور ان کا اس کے ساتھ تعلق بناؤں, ایسے میرا دل چاہا کہ میں آپ سے تھوڑا سا نا ڈکشنری سے یہ تغنیہ غین نون یا, تاکہ آپ لوگوں کو ڈکشنری سے بھی پیار ہو اور اس کو ضرور کھولا کریں اپنی آیات کی تیاری کرتے ہوئے. بہت سارے کویسچن آپ کو پوچھنے بھی نہیں پڑیں گے مجھ سے اگر آپ بیسک دہرا لیتی ہیں. اور لسان القرآن اور ڈکشنری اگر آپ کے سائڈ ٹیبل پر بیڈ سائڈ پر پڑی ہو, آپ کو بہت سارے کویسچن مجھ سے یا کسی سے نہیں پوچھنے پڑیں گے انشاءاللہ. دیکھیے گا, یہ زیادہ تر باب سین سے آتا ہے. غنیہ یغنا یو, چینجز کے بعد غنیہ تو غنیہ رہا, یغنا یو سے یغنا. یہ چینجز کیوں میں نے بتائی ہیں, یہ اب ناقص کے آنے چاہیے. ریوائز کیجئے گا, نہ سمجھ آئے مشکل لگے یا پوچھ لیجئے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یا ضرورت سے بے نیاز ہونا ہے, یہ اس کا معنی ہوتا ہے. اور اگر یہ غیر اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونا, اتنا مالدار ہونا کہ ضرورتوں سے ان کے بے فکر, ہر طرح سے بے فکر بے پرواہ ہونا غیر اللہ کے لیے. یہ چھوڑ دیں. اب ہمارا ہے باب افعال سے, کیونکہ ہم نے الحمدللہ علامت مضارع پیش والی آئی ہے اور وہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے, وہ سب کو یاد ہونی چاہیے. میں نے علامت مضارع کا تو ذکر کیا, میں یہ کہنا بھول گئی کہ علامت مضارع 4 اس کی ہوتی ہیں آپشنز. جب بھی علامت مضارع پیش والی آئے وہ آپ کو پکی پکی یاد ہونی چاہیے. یا تو وہ مجہول ہوگی, وہ والا جو بھی ہم کر رہے ہیں فعل, یا پھر وہ مزید الفی, ثلاثی مزید الفی کے پہلے 3 ابواب میں سے کوئی ہے. اب یہاں پر اگر تو نا یا ہوتا نا نون یعنی کہ عین کلمہ پر زبر, تو یہ مجہول ہونا تھا, یہ تو نہیں ہے. اگر اس میں شد بیچ میں کسی لیٹر پر ہوتی ہے عین کلمہ پر, تو یہ باب تفعیل ہونا تھا. اگر بیچ میں ایک ایکسٹرا الف زائد ہوتا تو باب مفعلہ ہونا تھا. نہیں ہے تو آخری آپشن ہے ہمارے پاس باب افعال, وہ جو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اور یہ چیز ہر دفعہ نہیں بتائی جائے گی. علامت مضارع اگر آپ پیش والی دیکھیں تو 4 جو آپشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح آنی چاہیے, اور فوراً اپنے ذہن میں دوڑا لیا کیجیے.
اچھا جی یہ اغنا یغنی خیر ہو گیا. اب باب فعال سے آ رہا ہے تو اس کے 3 معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اب ہم دیکھیں گے اس میں یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہونے جا رہا ہے. تو ایک ہوتا ہے کسی کے کام آنا, میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہی ہوں. ایک ہوتا ہے نمبر 2 مالدار کرنا, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا یہ لازم کو متعدی کرتا ہے یہ والا باب. تیسرا ہوتا ہے بے فکر اور بے پرواہ کرنا, یہ بھی متعدی. اچھا اب جو سب سے پہلے والا ہے نا, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ان تینوں میں سے یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. ویسے تو آپ ترجمہ کر کے بھی اندازہ کر سکتی ہیں. بعض اوقات ترکیب کرنے سے پہلے بھی آپ کسی علماء کرام میں سے کسی کا ترجمہ دیکھ سکتی ہیں. دیکھیں ترکیب بڑے مزے کا کام ہے. آپ سب سے پہلے خود کوشش کر لیں, کہیں اگر آپ گڑبڑ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کسی کا ترجمہ دیکھ لیں, خود تھوڑا بہت کر کے پھر ترکیب شروع کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی تو اب یہاں کیسے پتا چلے گا. ایک تو ترجمہ کر کے پتا چل جائے گا جی کہ تغنیہ کا یہاں پر مطلب کسی کے کام آنا ہے. دوسرا یہاں پر ایک انہوں نے ڈکشنری میں لکھا ہے کہ جس کے کام آیا جائے اس پر ان کا صلہ آتا ہے. تو اب یہاں ان کا صلہ آ رہا ہے. لیں جی اب ہمارا پکا ہو گیا کہ باب فعال سے آیا اور اس کا مطلب ہوگا کام آنا. اب باقی جتنے بھی معنی ہے نا جو کہ ان معنی میں بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے, اب ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. یہاں تک ہو گیا اسم و انا اور خبر انا ہو گیا. انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. یاد رکھیں انا ہمیشہ جملہ بنتا ہے, جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے. آتا تو جملے پر ہی ہے نا, انا بھی جملے پر آتا ہے, انا بھی جملے پر آتا ہے, جملہ اسمیہ پر آتے ہیں. یہ ہم انشاءاللہ ان کو اس طرح سے بھی پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جملہ اسمیہ پر آتی ہیں اور اس کے مبتدا اور خبر کو ختم کر دیتی ہیں اور اپنے رولز لاگو کر دیتی ہیں. تو اس میں ایک انا بھی ہے, انا واخواتھا. تو انا جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے. چینجز تو لایا, مبتدا کو بھی ختم کر دیا, خبر کو بھی ختم کر دیا, لیکن ایٹ دی اینڈ جملے کو جملہ رہنے دے گا. انا نہیں رہنے دیتا, انا اس کو مفرد بنا دیتا ہے, اس کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے. اچھا جی یہ ہمارا انا اس پر ٹاپک نہیں ہے. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اب آگے واو آ رہی ہے. یہ واو اکثر جو بیچ میں آتی ہے نا عاطفہ ہی ہوتی ہے. ویسے واو کی اور بھی بہت ساری اقسام ہے, جہاں پہ کوئی اور واو آئے گی تب ڈسکس کریں گے, اس وقت بالکل نہیں ہم اسے ڈسکس کریں گے. تو شروع میں آئے تو واو استنافیہ زیادہ تر ہوتی ہے, درمیان میں آئے تو واو عاطفہ, واو حالیہ بھی کافی ملے گی آپ کو انشاءاللہ. اور اچھا جی یہ ریموو کر دیجئے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ واو عاطفہ ہوگی. آگے لا آ رہا ہے. میں نے لا جلدی سے میں ریوائز کر لیتی ہوں, میں اپنے آپ سے ریوائز کر رہی ہوں, میں اپنے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ لا اگر جملہ فعلیہ پر آئے تو جملہ فعلیہ پر اگر تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو یہ لا نافیہ ہوتا ہے. کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ لا ناہیہ ہوتا ہے, کیونکہ لا ناہیہ حروف جازمہ میں سے ایک ہے. تو یہ تو جملہ فعلیہ پر آ ہی نہیں رہا, یہ تو اولادہم آ رہا ہے. تو اس کا اچھا پھر جب جملہ اسمیہ پر لا آتا ہے تو پھر وہ اس میں بھی چینجز لے کر آتا ہے. بعض اوقات وہ اس کا جو لا کے بعد کچھ لا ایسی ہیں جو ان کے بعد جو اسم آ رہا ہے جو کہ پہلے مبتدا تھا وہ اس کو منصوب کر دیتے ہیں. چلے میں آسان کر کے بتاتی ہوں, جیسے لائے نفی جنس. تو میں نے دیکھا اولادہم تو اولادہم, یہ اولادو تو حالت رفع میں ہے, اس کا مطلب لائے نفی جنس بھی نہیں ہے. اچھا اور اس جملہ اسمیہ پر کون سا لا آتا ہے؟ ہاں لا مشابہ بھی لیسا بھی آتا ہے. اب میں نے دیکھا اگر یہ مشابہ بھی لیسا ہے تو اس کا جو لیسا کے جو ہوتا ہے اس پر جملہ اسمیہ پر اثر, یعنی کہ لیسا کا کیا ہوتا ہے, اس کا بھی ایک اسم اور خبر ہوتی ہے. اس کا اسم حالت رفع میں, خبر حالت نصب. دیکھیں یہ چیزیں آپ کو خود سے بہت اچھی آنی چاہیے. اب میں نے دیکھا کہ لا کا اسم تو یہ اگر مشابہ بھی لیسا ہے تو اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی, اور میں اس کو اس طرف لے کر جا بھی سکتی ہوں, لیکن آپ دیکھ لیں گی کہ یہ جو ہے اس طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو ترجمے سے بھی اندازہ ہو جائے گا. تو یہ پھر کون سا لا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پر جاتی, اگر کوئی لا واو کے بعد آ رہا ہونا تو آپ ایک بار سب سے پہلے سوچ لیا کریں کہ وہ لا زائدہ ہوتا ہے. اور جو لا زائدہ ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا, جلدی سے شیئر کر دیتی ہوں. لا زائدہ بہت جگہوں میں زائد ہوتا ہے. یہ لا اسپیشلی واو کے ساتھ نفی کے بعد. بس اگر آپ دیکھ رہی ہیں کوئی بات نیگیٹو ہو رہی ہے, کوئی نفی والی ہو رہی ہے, اس میں لا آیا ہوا ہے نافیہ, کوئی ما آیا ہے, لن آیا ہے, جیسے کہ ادھر آیا ہے, ادھر دیکھیں لن آیا نا, لن تغنیہ, نفی والی بات ہو رہی ہے. پھر واو آگے, واو کے بعد لا آیا تو یہ لا زائدہ ہوتا ہے. اگلے کو چھوڑ دے,
जब कभी ये आएगा तो इसको देख लेंगे। हाँ, ये ला उक्सिमु, उक्सिमु से पहले वाला ला भी जायदा होता है। ये 3 जगह पर ज्यादा इस्तेमाल है ला जायदा का। हरूफ जायदा को पढ़ना इसलिए फायदेमंद होता है कि इनको तरकीब में कुछ नहीं बनाया जाता, वरना तरकीब बदल जाती है, तरकीब बदल जाती है तो फिर तर्जमा बदल जाता है। इनको तरकीब में नहीं लेकर आते, इनका असर ये होता है कि ये ताकीद पैदा करते हैं बस, और खूबसूरती, बाज़-औक़ात तवाज़ुन बैलेंस करते हैं और खूबसूरती और ताकीद लेकर आते हैं। इसका तर्जमे पे बहुत असर पड़ेगा। इसका तर्जमा मैं यूं करूंगी और ना ही उनकी औलाद, मैं इस तरह से करूंगी, यही असल तर्जमा होता है। ये और बात है कि मैं आपको दूसरी तरह से भी करके बता दूंगी, और आप चाहे तो जिस तरह से आपको मर्जी आसान लगे आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी जरूर कि ये ला जायदा है और किसी भी जायद हरूफ को तरकीब में किस तरह से लेकर आते हैं, उसका क्या फायदा होता है, और इस ला जायदा का तर्जमा ही के साथ करते हैं, ताकीद होती है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो आसान लगे उस तरह से तर्जमा करें। और ना ही औलादुहुम, अब औलादुम ला को मैंने इग्नोर कर दिया, बीच में से मैंने निकाल दिया, तो औलादुहुम ये फिर मुरक्कब इजाफी आ गया और बीच में वाव है, इसका मतलब है इसको पीछे कहीं अतफ करते हैं। अतफ का रूल याद रख लें, हरूफ आतिफा 10 हैं, आपको आने चाहिए, उसमें से सिर्फ वाव का याद रख लें कि ये 2 चीजों को जोड़ने के काम आता है। और इसमें ये नहीं होता कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, या जल्दी आया दूसरे वाला के लेट आया। फा में दूसरे वाला, फा में तरतीब भी पता चल जाती है कि पहले ये वाला पहले आया, ये वाला बाद में, और दूसरे वाला जो आया है वो जल्दी आया है, फौरन आया है। और सुम्मा में भी पता चल जाता है ये पहले ये बाद में, और बाद वाला जरा टाइम से आया है। ठीक है, ये चीजें जब कभी आएंगे वो फा और सुम्मा तब देख लेंगे। वाव सिर्फ जोड़ता है, वाव से नहीं पता चलता पहले किसने किया बाद में किसने किया, ये सिर्फ जोड़ता है। यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, कायदा लिखिए नई बहनें, कि जब भी कोई आप हरूफ अतफ कहती हैं तो आपने फौरन एक कायदा ज़हन में रखना है कि इस अतफ से पहले वाले को मातूफ अलैह कहेंगे, बाद वाले को मातूफ कहेंगे। और यहाँ एक कायदा जरूर ज़हन में रखना है कि आप जो वाव या कोई भी हर्फ अतफ के बाद वाला है उसको पहले वाले पर इस तरह से अतफ करेंगे कि अगर इसम का इसम पर करेंगे, फेल का फेल पर करेंगे, हर्फ का हर्फ पर, जुमले का जुमले पर। ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर अगर औलादू हूं मैं इसको पकड़ के मैं पीछे पूरे जुमला फेलिया पर अतफ कर दूं, नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये खिलाफ कायदा है। और हाँ, जुमले में ये हो सकता है कि जुमला इसमिया का जुमला फेलिया पर कर दे, फेलिया का इसमिया पर। तो अब औलादुहुम मुरक्कब इजाफी, तो इसको किस पर करेंगे, पीछे अगर मैंने देखा तो अमवालुहुम, ला को मैंने बीच में से निकाल दिया, तरकीब में नहीं आएगा। औलादुहुम मातूफ है, अमवालुहुम मातूफ अलैह है, एक बिल्कुल एक जैसे हैं, मुरक्कब इजाफी है, इसम है तो इसम का इसम पर अतफ कर दिया। अब इसका मतलब है औलादुहुम और अमवालुहुम को वाव ने जोड़ दिया, ये अब एक चीज बन गए हैं। तो जो अम्वालुहुम था वही औलादुहुम बनेगा। अम्वालुहुम को क्या बनाया था हमने, हमने उसको फाइल बनाया था, तो औलादुहुम भी फाइल है। आप उर्दू में बात करते हुए कह सकते हैं कि 2 फाइल है, लेकिन जब आप वाव आतिफा कहेंगे और वाव आतिफा से दोनों को मिलाकर एक चीज बनाएंगे, अब आप 2 फाइल नहीं कहेंगे। याद रखें, इसको आप यूं एक्सप्लेन करेंगे, अम्वालुहुम मातूफ अलैह, औलादुहुम मातूफ, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर फाइल हो गए तुगनिया फेल के लिए। ठीक है जी, अब 2 फाइल नहीं कहेंगे आप, वाव जोड़ता है 2 चीजों को, एक कर देता है। आगे देखें जी, मिनल्लाहि आ रहा है, जार मजरूर। अब इनको खुद से एक्सप्लेन आप मैं बहुत दफा हम कर चुके हैं। अल्लाह इसमें जलाला, लफ्ज जलाला को हम किस तरह से इसम को उसकी 4 तरह से डिस्क्राइब करना, ये अब आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे जार मजरूर को, यहाँ पे एक मैं आपको नया कायदा भी बताती हूँ। इसके अलावा वैसे आप पीछे अगर आप देखें तो पीछे तुगनिया एक फेल है और फेल के मुतालिक जार मजरूर किया जा सकता है, लेकिन कभी भी जार मजरूर को अंधेरे में तीर नहीं चलाना। आप जिसके मुतालिक भी करें उन 8 चीजों में से तर्जमा करके जरूर देखें, क्या ये तुगनिया के मुतालिक हो सकता है। जी, ये किसी हद तक हो सकता है, आप इसको मुतालिक फेल कर दें मिनल्लाहि को। लेकिन जब आप इंशाल्लाह 6 महीने साल लगाएंगे ना, तो अल्लाह ताला की तौफीक से आप लोगों को महसूस होगा कि जो मैं आपको कायदा बताने जा रही हूँ, ये जो हमारे उलमाए कराम और बुजुर्गों ने जो कवायद बनाए हैं, उसका तर्जमे पर एक और ही फ्लेवर आता है, एक और असर होता है, जो अभी नहीं समझ आएगी। मुझे भी नहीं समझ आती थी शुरू में। तो आप सिर्फ सुन लें कायदा कि उन्होंने ये कायदा क्यों बनाया है और इसका तर्जमे पे क्या असर होता है, बस सुन लें।
اب یہاں پہ قاعدہ یہ تھا کہ شیئن جو ہے یہ تغنیہ کا مفعول بن رہا ہے، تو شیئن کے بعد اگر من اللہ ہوتا جار مجرور تو وہ شیئن کے لیے صفت بننا تھا. یہاں ایک نیا قاعدہ لکھیں. ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ نکرہ کے لیے صفت اور وہ نکرہ موصوفہ کہلاتا ہے. اور معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس معرفہ کے لیے حال. آج ایک نیا قاعدہ لکھیے کہ نکرہ سے پہلے اگر جار مجرور آ جائے، اور اس کا بہت استعمال ملے گا آپ کو، اس کا بھی نکرہ سے پہلے جار مجرور آ جائے تو وہ اس نکرہ کے لیے حال بنتا ہے. من اللہ کو چاہے تو تغنیہ کے متعلق کر دیں نہیں سسٹرز، کیونکہ یہ کسی حد تک بن رہا ہے، لیکن پرانی اسٹوڈنٹس شیئن کا حال ہی بنائیں گی. اب شیئن ذوالحال، من اللہ اس کا حال، ذوالحال اور حال مل کر ایک چیز بنتے ہیں، یہ دونوں مل کر مفعول بھی. اچھا شیئن کا بھی ایک رول ہوتا ہے. شیئن ویسے یہاں میں مفعول بھی کہہ رہی ہوں، اس کا قاعدہ لکھیے. اس کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، پرانے اسٹوڈنٹس بھی لکھ لیں. شیئن سے پہلے اگر کوئی نفی والا جملہ آ رہا ہے نا، نفی والی بات، تو شیئن عام طور پہ مفعول مطلق ہوتا ہے. یاد رہ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، مفعول بھی کہہ کے بھی ہمارا کام ہو جائے گا. جہاں پہ کام ہو رہا ہوگا ہم زیادہ قرید نہیں کریں گے، اس طرح قریدیں گے نہیں. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ میں نے تو اموالہم تک جملہ ختم کر دیا تھا. آگے اب مجھے اولادہم کو اموالہم کے ساتھ ملا کر ایک فائل بنانا پڑا، اور آگے شیئن اور من اللہ کو ملا کر مفعول بنانا پڑا. تو اس کا مطلب ہے ابھی میری خبر انا تو نامکمل ہے. اب دیکھیں خبر انا کس طرح سے بنی. لن تغنیہ فعل اپنے فائل جو کہ اموالہم اولادہم معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ایک فائل بنا. ہیں دو، لیکن اب عربی کے حساب سے آپ کہیں گی ایک ہے، واؤ نے دونوں کو جوڑ دیا. تو تغنیہ فعل اپنے فائل، یہ جو میں نے ابھی بتایا، متعلق انہم، اور مفعول کون تھا؟ شیئن. اور من اللہ کو ہم نے شیئن کے چاہے حال بنا دیں یا چلے آپ اس کو تغنیہ کا دوسرا متعلق کر دیں. تو تغنیہ فعل اپنے فائل، اپنے مفعول، اپنے دونوں متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر انا، اور انا اپنے اسم اللہ زینہ کافرو، اور یہ ساری خبر انا سے مل کر جملہ اسمیہ ترجمہ کر لیتے ہیں. بے شک آپ الگ الگ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جسے لفظی ترجمہ کہا جاتا ہے. آپ پراپر ترجمہ کرنے سے پہلے لفظی ترجمہ بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انا بے شک آپ اس طرح سے، لیکن میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے. دوسرا میں آپ کو وہی کر کے بتا دیتی ہوں، لفظی یقیناً آپ خود بھی تیاری کرتے ہوئے کر سکتی ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اب ذرا غور کیجئے گا، انہم کو اموالہم کے بعد آنا چاہیے تھا. عربی میں سب سے پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول، اینڈ پہ متعلق آتا ہے. میں عربی عبارت کی بات کر رہی ہوں، تو یہ پہلے آ گیا، اس کا مطلب ہے اس پر زور ہے. اب ترجمہ کرتے میں اس کا پہلے کروں گی، تو میں کروں گی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، پہلے اسم انا کا، اب خبر انا کا. انہیں، نہ ان کے مال، اللہ سے ہرگز کچھ کام آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد. اس کے علاوہ اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور علماء اکرام نے کیا ہوا ہے جو کر سکتے ہیں آپ، لیکن میں نے آپ کو لا زائدہ کی اہمیت بتائی ہے، تو اصل میں جو میں نے ابھی کیا ہے وہی صحیح ترجمہ ہے. لیکن آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انہیں پہلے، کیونکہ اس پر زور ہے، وہ مقدم ہو گیا ہے. ان کی مال اور ان کی اولاد اللہ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ میری ریکارڈنگ کو سن لیجئے گا. اس ترجمے کو میں نے دونوں طرح سے کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. آخری حصہ رہ گیا، اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں. واؤ نئی بات شروع ہو رہی ہے، واؤ استنافیہ. اولائکا، اب یہ جو اولائکا میں نے اسی کی آپ کو آج اعراب میں بتا رہی تھی کہ یہ تو مبنی ہے، تو اس کا میں محلن اعراب اس کا کاؤنٹ ہوگا. اس کو یہاں پہ محلن مرفوع کہیں گے کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ مبتدا کی ہے، یہ اس کی جگہ پر آیا ہے، تو یہ یہاں پہ مبتدا بن جائے گا. ہم کو ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں. وقود النار، وقود یہ اس میں ذات ہے، اب ایندھن، آگے اس کا یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مرفوع ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں مرفوع ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ خبر بن رہی ہے. ویسے بھی جب ہم نے شروع میں اسماء اشارہ، ضمائر، یا یہ آ جائے نا یہ جو اسماء موصولہ وغیرہ، تو اکثر مبتدا بنتے ہیں. یہ اس کی خبر ہوگی وقود النار. اور اس میں وقود النار کی طرف، معرفہ کی طرف
اس کا مضاف ہو رہا ہے. ویسے وقود نکرہ ہے. یہاں ایک قاعدہ لکھیے, معرفہ کبھی بھی مضاف نہیں بنتا. وہ اصل میں پہلے یہ نکرہ ہوتے ہیں, پھر معرفہ کی طرف ان کا مضاف ہوتا ہے, تو اب یہ معرفہ بن گیا. بیسیکلی یہ نکرہ تھا. اب اس کا یہ جو مرکب اضافی ہے یہ خبر ہے, لیکن یہ تو معرفہ ہو گئی. خبر تو نکرہ ہوتی ہے, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر بھی جو ہے وہ معرفہ آ سکتی ہے, اور آئی ہے, بہت استعمال ہے. لیکن جب خبر معرفہ آتی ہے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کا پیچھے جو مبتدا ہے نا وہ پہچان میں نہیں آ رہا ہوتا, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ مبتدا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھ لیں, اگر میں ہم نکال دوں تو اولائکا لگے گا کہ اشارہ ہے, اور وقود النار مشار الیہ. اسی طرح یہاں پہ کوئی موصوف اور صفت کا بھی مجھے مغالطہ ہو سکتا ہے. تو پھر اس سے بچنے کے لیے یہ گرامر میں یہ ایک رول ہے, بلکہ یہ رول تو خیر انہوں نے قرآن پاک سے ہی سیکھ کر بنائے ہیں سارے. تو بعض اوقات, اور اچھا وہ دونوں طرح سے ٹھیک ہوتے ہیں. جیسے اگر میں ہم کو نکال دوں تو اولائکا وقود النار, اشارہ مشار الیہ, اس کو کچھ اور بنا لیں, بیچ میں کچھ محذوف مان کے جملہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا اس طرح سے بھی ٹھیک ہے, آپ ان کو چاہے اس طرح سے کر لیں یا چاہے ان کو آپ مبتدا خبر کر لیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ ہماری آسانی کے لیے زیادہ تر اس طرح ملے گا کہ وہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ یہ مبتدا خبر ہے کہ اشارہ مشار الیہ ہے, تو بیچ میں ایک ضمیر آ جائے گی. اسے ضمیر فصل کہتے ہیں. یہ ہمیشہ ضمیر منفصل ہوگی, ضمیر مرفوع منفصل جو الگ فاصلے پہ ہوتی ہے, یہ وہ والی ضمیر آئے گی. یہاں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, گرامر کا ایک گروپ کہتا ہے کہ جب یہ ضمیر فصل آتی ہے پھر یہ اسم نہیں رہتی, یہ ضمیر نہیں رہتی, یہ حرف بن جاتی ہے. اور ان کے گروپ کی اکثریت ہے, وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ترکیب میں بھی اب نہیں آئے گا. ترکیب ہوگی اولائکا مبتدا وقود النار خبر, اور بس ترجمہ کر دیں وہ آگ کا ایندھن ہے. لیکن پھر لائی کیوں گئی زمین؟ یہ حسر کے لیے لائی جاتی ہے, بہت زیادہ زور تاکید کہ بس یہی ہے. تو اس کا ترجمہ کریں گے یہ ہی, سوری ویسے مجھے وہی کہنا چاہیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ قریب کے اشارے دور کے لیے, دور کے قریب کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اب دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہے, چلے میں وہی کا کر دیتی ہوں. یہ تھا, اگر میں ہم نہ لے کر آتی بیچ میں تو اولائکا وقود النار, میں چاہے تو اس کو اشارہ مشار الیہ بنا لوں, چاہے تو مبتدا خبر, چلے میں مبتدا خبر بناتی تو وہ آگ کا ایندھن ہے. ہم آ گیا بیچ میں, ہم ضمیر آ گئی, تو وہ ہی آگ کا ایندھن ہے. یوں بھی کر سکتے ہیں, یا وہ آگ کا ایندھن ہی ہے, اس طرح بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اور ایک گروپ کہتا ہے کہ نہیں, یہ ضمیر ہی رہے گی, اور اس کی ترکیب یوں ہوگی اولائکا مبتدا, آگے اس کی خبر وقود النار اکیلی نہیں آئے گی, اس کی ایک جملہ اسمیہ آئے گی جو کہ ہم مبتدا وقود النار خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اولائکا کی خبر. لیکن مجھے بھی ویسے ترجمہ اگر کریں بڑا آسان بن جاتا ہے, اگر آپ ہم ضمیر کو بیچ میں نہ لائیں نا, بڑے آرام سے بن جاتا ہے. صرف اس کا آپ نے اس کا مقصد بیچ میں لے کر آنا ہے, ہم ضمیر کا, حسر کا. آرام سے ترجمہ مبتدا کا پہلے کریں, اور وہ ہی آگ کا ایندھن. چلیں جی, کلاس کا اختتام ہوا. میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ دہرا دیتی ہوں, اور کوئی جانا چاہے بہنیں جا سکتی ہیں, باقی ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا. ایک دفعہ ترجمہ میں اس کا کر دوں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, اب میں آپ کو صحیح والا ترجمہ, لا زائدہ والا, نہ ان کے مال, انہیں, سوری مجھے انہیں پہلے کہنا ہے کیونکہ انہم مقدم ہے, انہیں نہ ان کے مال اللہ سے ہرگز, لن کا ترجمہ ہرگز سے کرتے ہیں, ہرگز کچھ کام آئیں گے, اور نہ ہی ان کی اولاد. یوں کر لیں, یا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, ان کے مال اور ان کی اولاد, انہیں پھر پہلے لے آئیں کیونکہ وہ مقدم ہے. اچھا نہ بھی لائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ قواعد کو فالو کریں تو ترجمے کی ایک وہ اس کا فلیور بھی بدل جاتا ہے. دوسرا وہ جو چیز مقدم ہوئی اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا, تو یہاں پہ انہم پہ زور ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, انہیں, ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گے, اور وہ ہی آگ کا ایندھن ہے, یا وہ آگ کا ایندھن ہی ہے, یوں بھی کر سکتے ہیں. ترکیب کے میں نے دونوں طریقے بتا دیے ضمیر فصل کے, پچھلی دفعہ بھی کافی ڈیٹیل سے بتائی تھی, آج بھی.
باقی کوئی کمی بیشی ہو تو ریکارڈنگ سے سن لیجیے. میں ریکارڈنگ اسٹاپ کرتی ہوں.